Hallelujah. Praise Jesus. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس صبح کے لیے کہ خداوند نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ سلامت رکھا تاکہ ہم اس کی پرستش کر سکیں، اس کے نام کو اونچا اٹھا سکیں۔ آج جو بات خداوند نے میرے دل میں ڈالی جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ خدا کا فضل ہے۔ میرا آج کا جو مضمون ہے وہ ہے تھرون آف گریس، فضل کا تخت۔ آج صبح ہم دیکھیں گے کہ فضل کیا ہے اور کس کے اوپر خدا کا فضل ہوتا ہے، کون ہے جو خدا کے فضل کی دولت سے آسودہ کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا عبرانیوں کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ تو مرد خدا پالوس رسول کہتا ہے کہ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا فضل کیا ہے اور کس طرح سے خدا اپنے فضل کی دولت کو انسان کے اوپر انڈیلتا ہے۔ لفظ فضل جو ہے جس کو انگلش میں گریس بولا جاتا ہے، یونانی زبان کے لفظ چرسی سے نکلا ہے جس کے معنی ہے گریشیسنس، یعنی احسان، یعنی خدا کا فضل خدا کا احسان ہے، خدا کا فضل خدا کا رحم ہے، خدا کا فضل خدا کی صفت ہے، یہ اس کے مختلف ایٹریبیوٹس میں سے ایک ایٹریبیوٹ ہے، اور ایماندار شخص کے اوپر فضل کیا گیا ہے۔ خدا کا فضل خدا کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، خدا کا فضل خدا کے پیار کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ خدا کے بہترین ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے جو وہ انسان کے لیے استعمال کرتا ہے، اور خدا کا فضل آسمانی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی ہے، اور ایماندار اس دولت کے وسیلہ سے آسودہ کیا جاتا ہے۔ کون ہے جو اس فضل کے تخت کے پاس دلیری سے جا سکتا ہے؟ کون ہے جس کے اوپر رحم کیا جاتا ہے؟ آج ہم دیکھیں کلام مقدس میں سے۔ اگر ہم کلام مقدس کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تو ان کے گناہ کے وسیلہ سے وہ ابلیس کے قبضہ میں چلے گئے، خدا کی بادشاہت سے کاٹ ڈالے گئے، ان کی اپنی بادشاہت ان سے جاتی رہی، اور وہ خدا کی بادشاہت سے اور اپنی بادشاہت سے بھی خارج کر دیے گئے، اور ابلیس نے انسان سے اس کی بادشاہت کو چھیننے کے ساتھ ساتھ اس کی رعایا کو بھی چھین لیا، یعنی مخلوقات جن کے نام آدم نے رکھے تھے ان کو بھی چھین لیا۔ مخلوقات بطالت کے قبضہ میں چلی گئیں، ابلیس کے قبضہ میں چلی گئی، اور اب وہ آدم کے ساتھ نہیں بلکہ ابلیس کے ساتھ مل کے انسان کے خلاف ہیں۔ یعنی ابلیس نے
انسان کے ساتھ ساتھ مخلوقات کو بھی انسان سے چھین لیا اور اپنی بادشاہت کا حصہ بنا لیا، اور انسان اپنی ہی بادشاہت میں، اپنے ہی گھر میں بے بس اور کمزور ہو گیا۔ انسان کا خدا سے رابطہ کٹ گیا، انسان روحانی موت مر گیا، ابلیس کے ہاتھوں سے دکھ اٹھانے لگا، اور انسان کے اوپر سے خدا کی حکومت جاتی رہی، اور ابلیس انسان کے اوپر حکومت کرنے لگا، گناہ کے وسیلہ سے، ناپاکی کے وسیلہ سے۔ اور انسان نے گناہ کو، نافرمانی کو پاکیزگی اور فرما برداری سے زیادہ پسند کیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خدا کے حضور سے کاٹ ڈالا گیا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ کے اندر بڑے چند لوگوں سے خدا بات چیت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں تو پیدائش کی کتاب کے اندر گنے چنے لوگوں سے خدا بات کرتا ہے۔ خدا آدم حوا سے بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، خدا نوح کے ساتھ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، ابراہیم کے ساتھ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسحاق، یعقوب اور یوسف کے ساتھ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ دنیا تھی، بہت سارے لوگ تھے، مگر خدا صرف ان لوگوں سے بات کرتا تھا۔ اس کے علاوہ خدا کسی سے بات کرتا نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے آج کی تاریخ میں بھی اس دنیا کے اندر بے شمار قومیں ہیں، بے شمار امتیں ہیں، بے شمار قبیلے ہیں، مگر خدا ہر قوم، ہر قبیلے، ہر امت سے بات نہیں کرتا۔ آج کی تاریخ میں خدا ان سے بات کرتا ہے جس پر اس کا فضل ہے، جن کو فضل کی دولت دی گئی ہے، جن کے اوپر اس کا رحم ہوا ہے۔ رحم خدا نے پوری دنیا پہ کیا ہے، خدا نے پوری نسل انسانی کے لیے جان دی ہے، مگر جو کوئی اس کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے اس کے اوپر خدا کا فضل ہو جاتا ہے، اور اس فضل کی بدولت خدا اس سے بات کرتا ہے، خدا اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے معاملات میں کھڑا ہوتا ہے، خدا اس کی جنگ لڑتا ہے، خدا اس کے دکھوں میں اس کو سنبھالتا ہے۔ پرانے عہد نامہ کے اندر بہت سی قومیں تھیں، مگر خدا کا فضل، خدا کا رحم صرف اور صرف قوم بنی اسرائیل کے اوپر ہوا۔ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو چنا تاکہ اس کے وسیلہ سے اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے، اور خدا نے قوم بنی اسرائیل کے وسیلہ سے اپنی قدرت کو ظاہر بھی کیا۔ خدا نے قوم بنی اسرائیل کے اوپر اپنا فضل یعنی اپنا احسان کیا، اپنا رحم کیا، تاکہ اس قوم کے وسیلہ سے دوسری قومیں جان سکیں کہ قوم بنی اسرائیل کا خدا ہی اوپر آسمانوں کا اور نیچے زمین کا اور زمین کے نیچے کی مخلوق کا خدا ہے۔ اور اسی لیے قوم بنی اسرائیل کو چنا گیا تاکہ ان کے اوپر خدا کا فضل ہو سکے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فضل صرف نئے عہد نامہ میں، ہاں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ فضل نئے عہد نامہ کے اندر بڑے واضح طور سے نظر آتا ہے، مگر فضل کے معنی ہم نے جانے کہ فضل کے معنی ہے احسان کرنا، یعنی خدا نے اپنا احسان، اپنا رحم پرانے عہد نامہ میں قوم بنی اسرائیل کے اوپر بھی کیا، ہاں لیکن اس کی شکل کچھ اور تھی، مگر خدا کا فضل، خدا کا رحم قوم بنی اسرائیل کے اوپر بھی تھا۔ اور اسی سبب سے خدا نے قوم بنی اسرائیل کے اندر اپنے کلام کو رکھا، شریعت کو نازل کیا۔ قوم بنی اسرائیل کے وسیلہ سے خدا نے پوری دنیا کو قانون اور شریعت متعارف کروائی، اور آج کی دنیا کے اندر جتنے قوانین آپ کو نظر آتے ہیں وہ تمام کے تمام قوانین اس شریعت میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ خدا کا رحم تھا کہ خدا نے دنیا میں سے لا قانونیت کو ختم کر کے قانون کو قائم کیا، اپنا رحم کیا، اپنا ترس کیا۔ مگر جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پرانے عہد نامہ میں فضل کی شکل مختلف تھی، خدا کا رحم تھا، مگر خدا بہت سارے معاملات میں سخت تھا۔
گناہ کے وسیلہ سے خدا بیزار تھا، انسان کے گناہ کے وسیلہ سے۔ یہی وجہ تھی کہ پرانے عہد نامہ کے اندر خدا نے قوم بنی اسرائیل پہ اپنا رحم، اپنا ترس کیا، مگر ہر زمانہ کے اندر قوم بنی اسرائیل خدا کے رحم، اس کے ترس کو حقیر جانتی رہی۔ وہ اس کے خدا کے فضل کی دولت کو حقیر جانتی رہی، اور یہی سبب تھا کہ جب خدا یسوع مسیح انسان کی شکل میں اس دنیا کے اندر آیا تو قوم بنی اسرائیل نے خدا یسوع مسیح کو، جو کہ فضل کا مالک ہے، جو کہ فضل کا بادشاہ ہے، جو کہ زندہ خدا کا بیٹا تھا، ہے، جب وہ ظاہر ہوا تو قوم بنی اسرائیل نے اس کو مسترد کر دیا۔ اس نے اس فضل کی دولت کو اپنے لیے حقیر جانا۔ انہوں نے خدا یسوع مسیح کی ویلیو کو نہ سمجھا اور اس کو رد کر دیا۔ مگر جتنوں نے اسے قبول کیا، خدا نے ان کو اپنے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے تاکہ ہم پر رحم ہو۔ پالوس کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یسوع مسیح کی طرف۔ اور یاد رہیں کہ پرانے عہد نامہ میں خدا کے پاس آنے کا طریقہ مختلف تھا۔ قوم بنی اسرائیل خدا کے پاس آنے کے لیے قربانی دیتی تھی، خون بہاتی تھی تاکہ وہ خدا کی قربت کو حاصل کر سکے، تو بھی ہر ایک شخص خدا کی قربت حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں حابل نے قربانی دی، نوح نے قربانی دی، ابراہیم نے قربانی دی، اسحاق نے، یعقوب نے قربانی دی۔ اور پھر جب موسیٰ کے دور کے اندر کہانت کا سلسلہ شروع ہوا، خدا نے شریعت دی، تو خدا نے یہ چیز ٹھہرائی کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے تو گناہوں کی قربانی دی جائے، گناہوں کا کفارہ دیا جائے، اور قائن سال میں ایک بار امت کے گناہوں کی قربانی لے کے خدا کے حضور آتا، اور جب وہ بے عیب برے کو ذبح کرتا تو اس کا خون لے کر پاک مقام میں جاتا تاکہ قوم کے اوپر رحم کیا جائے، قوم کا کفارہ دیا جائے، قوم کے اوپر خدا کا فضل ہو سکے اور ان کو ان کے گناہ کی سزا نہ مل سکے۔ قوم بنی اسرائیل خدا کے اس الہی رحم سے محروم تھی، یعنی انسان فضل کے تخت کے پاس نہیں آ سکتا تھا، انسان خدا کی حضوری سے محروم تھا، اور گناہ کے وسیلہ سے خدا کا رحم کم ہوتا تھا، خدا کا قہر زیادہ ہوتا تھا، اور خدا کے قہر کے سبب سے انسان مارا جاتا تھا۔ اور خدا نے بہت دفعہ بہت سے انسانوں کو گناہ کے وسیلہ سے ہلاک کیا۔ اگر ہم نوح کے طوفان سے پہلے کی دنیا، جو کہ پہلی دنیا تھی، اس کے اوپر غور کریں تو یاد رہیں کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ گناہ تھے، آج کی دنیا میں اس سے کئی زیادہ گناہ ہیں، مگر پھر بھی اس دور کی دنیا کو ہلاک کر دیا گیا۔ سدوم اور عمورہ کے لوگوں کے گناہ آج کے لوگوں کے گناہ سے زیادہ نہیں تھے۔ آج کی دنیا میں شاید سدوم اور عمورہ کے لوگوں سے زیادہ گناہ اور بدی ہے، مگر کیوں یہ ہلاک کر دیے گئے؟ کیوں ان کو روئے زمین پر سے مٹا دیا گیا؟ اس لیے کیونکہ ان کے پاس فضل کی دولت نہیں تھی، ان کے پاس خداوند یسوع مسیح نہیں تھا، اس لیے یہ ہلاک کر دیے گئے۔ مگر آج کے دور کے اندر انسان جتنا مرضی گناہ کر لے، جتنی مرضی بدی کر لے، خدا تحمل کر ٹھہرا رہتا ہے۔
کہ کاش یہ انسان واپس آ جائے. کیوں؟ کیونکہ فضل کا دور ہے. خدا کلام میں لکھے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے بلکہ چاہتا ہے کہ ہر جان کی توبہ تک نوبت پہنچے. خدا انتظار کر رہا ہے. وہ نوح کے طوفان کی طرح انسان کو ہلاک نہیں کر رہا. وہ سدوم اور عمورہ کی طرح آگ اور گندک سے شہروں کو، لوگوں کو، قوموں کو، قبیلوں کو ہلاک نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے. اور یہ تحمل کیوں ہے؟ یہ خدا کا فضل ہے، خدا کا رحم ہے، خدا کا ترس ہے، خدا کا اطمینان ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص اس فضل کے دولت کے سبب سے خدا کے حضور آ سکے. کس طرح سے آج کا انسان خدا کے فضل کے تخت کے پاس جا سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم خروج کی کتاب کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خروج سے استثنا تک صرف ایک شخص تھا جس سے خدا بات کرتا نظر آ رہا ہے، اور وہ موسیٰ تھا. اور خدا جب موسیٰ سے بات کرتا تھا تو کسی دوسرے شخص کو اجازت نہیں تھی کہ وہ موسیٰ کے ساتھ پہاڑ پر آ سکے. یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اس پہاڑ پر جہاں پہ خدا اور موسیٰ بات کر رہے ہیں اس پہاڑ کے قریب بھی کوئی آئے یا اس پہاڑ کو کوئی چھو بھی لے. انسان تو دور کی بات، اگر ایک جانور جو کہ بے زبان ہے، نا سمجھ ہے، اگر وہ بھی پہاڑ کو چھو لیتا تو بائبل کہتی ہے کہ وہ مار ڈالا جاتا، سنسار کیا جاتا. میرے ساتھ نکالیں خروج کی کتاب، اس کا 19 باب کی 9ویں آیت سے میں پڑھوں گا، سنیے گا. لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں کالے بادل میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور سدا تیرا یقین کریں. اور موسیٰ نے لوگوں کی باتیں خداوند سے بیان کی. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوئی سینہ پر اترے گا. اور تو لوگوں کے لیے 4 طرف حد باندھ کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار، غور سے سنیں، کیا لکھا؟ خبردار، تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑھنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا. جو کوئی پہاڑ کو چھوئے ضرور جان سے مار ڈالا جائے، مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، بلکہ وہ لا کلام سنسار کیا جائے یا تیر سے چھیدا جائے. خواہ وہ انسان ہو خواہ حیوان، وہ جیتا نہ چھوڑا جائے. اور جب نرسنگا دیر تک پھونکا جائے تو وہ پہاڑ کے پاس آ جائیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ کوئی شخص نہ تو پہاڑ پہ چڑھے نہ اس کو چھوئے، اور اگر کوئی جانور بھی چھوئے تو وہ تیر سے چھیدا جائے یا سنسار کیا جائے. یعنی یہوہ پاک خدا پہاڑ پر تخت نشین ہوتا تھا، مگر کسی شخص کی یہ جرت نہ تھی کہ وہ اس کے تخت کے سامنے آ سکے. کوئی شخص اس قابل نہ تھا کہ وہ اس تخت کے پاس جا سکے، وہ خدا سے بات چیت کر سکے. یہاں تک کہ جانوروں کو سنسار کر دینے کے لیے بولا گیا تھا. مگر نئے عہد نامہ کے اندر خداوند یسوع مسیح ناصری نے تمام پابندیوں کو ختم کر دیا. اس نے تمام رکاوٹوں کو توڑ ڈالا، اس نے تمام دیواروں کو گرا دیا اور انسان کو آزادی بخشی کہ وہ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے آ سکے، تاکہ اس کے پر خدا کا رحم ہو سکے، وہ خدا کی بادشاہت کا حصہ بن سکے. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل. اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. یعنی
पुराने ऐदनामा के अंदर जब खुदा तख्त नशीन होता था तो सिवाय मूसा के कोई शख्स उसके हजूर दलेरी से नहीं जा सकता था, मगर यीशु मसीह ने नए ऐदनामा में सबको अपने फजल की दौलत के वसीला से ये लेवरेज, ये प्रिविलेज दिया कि हर कोई शख्स दलेरी के साथ उस फजल के तख्त के सामने आके यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप से जो कुछ मांगे उसको दिया जाए। हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की इस फजल के लिए जो यीशु मसीह की बदौलत हम पे हुआ। अगर ये फजल ना होता तो याद रखें कि हम भी कौम बनी इसराइल की तरह रह जाते हैं, हम भी दूसरी कौमों की तरह रह जाते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को और उस फजल को रद्द कर दिया। इसलिए याद रखें कि यीशु मसीह फजल का मालिक है, वो फजल का बादशाह है, वो फजल का पैदा करने वाला है, बनाने वाला है, मौजूद है। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करे जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। क्या आज हम में से कोई शख्स ऐसा है जो इस फजल की दौलत से महरूम है? याद रखें, हर वो शख्स जो यीशु मसीह से नावाकिफ है, हर वो शख्स जो निजात से गाफिल है, हर वो शख्स जो गुनाह और अबलीस के हाथों में जिंदगी गुजार रहा है, वो इस फजल की दौलत से महरूम है। अगर आप आज तक निजाती याफ्ता नहीं हुए तो जरूरत है कि आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें ताकि आप पे फजल किया जाए, आप पे रहम किया जाए, आप बादशाह का हिस्सा बन सकें। और याद रखें, खास बात कि खुदा यीशु मसीह ने जो कि फजल का मालिक है, फजल का बादशाह है, ये फजल ऐसे ही नहीं हम पे कर दिया, बल्कि उसने इस फजल को करने के लिए भारी कीमत अदा की है। ये फजल मुफ्त नहीं हम पे हुआ, इसकी कीमत अदा की गई है। मैंने आपको क्या बताया कि पुराने ऐदनामा के अंदर खुदा के पास आने के लिए इंसान को खून बहाना पड़ता था, कुर्बानी देनी पड़ती थी, कफारा देना पड़ता था ताकि इंसान खुदा की कुर्बत को हासिल कर सके। तो भी हर इंसान खुदा के हजूर नहीं जा सकता था, बल्कि सरदार काहिन साल में एक बार उम्मत के गुनाहों को लेके जाता। यानी सरदार काहिन जो था वो वाहिद शख्स था जिसको एक्सेस थी खुदा तक। और सरदार काहिन भी अगर उसकी जिंदगी में गुनाह होता तो बाइबल कहती है कि वो पाक मकान में मर जाता। और खुदावंद यीशु मसीह ने हम पे जब अपनी फजल की दौलत को निछावर किया, जब उसने हमें फजल की दौलत दी तो उसने भारी कीमत अदा की। और कीमत क्या अदा की? अपने खून की कीमत उसने अदा की। वो बर्रे की जगह पर खुद ज़बा हो गया, वो सरदार काइन की जगह खुद सरदार काइन बन गया। और लिखा कि वो अपना ही खून लेकर पाक मकान में दाखिल हो गया ताकि अबदी रिहाई करा सके, अबदी छुटकारा करा सके, अबदी मखलसी करा सके। इंसान को एक साल के लिए गुनाहों की कुर्बानी ना दिलाए, बल्कि हमेशा के लिए उन गुनाहों से इंसान को रिहाई दिला दे। और उसने अपने खून की कीमत अदा की। उसने बाकी नबियों की तरह, कौम बनी इसराइल की तरह कोई बेऐब बर्रा नहीं लिया, बल्कि वो खुद खुदा का बेऐब बर्रा था जो कौम बनी इसराइल के लिए, पूरी दुनिया के लिए कुर्बान हो गया। और उसने अपना ही खून बहा दिया और वही खून लेकर वो पाक मकान में दाखिल हुआ ताकि मैं और आप उस फजल की दौलत को हासिल कर सकें, फजल के तख्त के पास दलेरी से जा सकें। मेरे साथ अगर आप देखें इब्रानियों का खत, उसका 9वां बाब की 6ठी आयत में लिखा है,
इब्रानियों का खत उसका 9 बाब 6 आयत में लिखा है कि जब ये चीजें इस तरह बन चुकी तो पहले खैमा में तो काइन हर वक्त दाखिल होते और इबादत का काम अंजाम देते हैं, मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काइन ही साल भर में एक बार जाता और बगैर खून के नहीं जाता, जिसे अपने वास्ते और उम्मत की भूल चूक के वास्ते गुजरानता है। यानी सरदार काइन जब पाक मकान में जाता साल में एक बार तो वो खून लेकर जाता। 11वीं आयत में लिखा, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काइन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से जो हाथ का बनाया हुआ यानी इस दुनिया का नहीं और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई, क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों नापाक करेगा ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। तो इब्रानियों के खत का मुसन्नफ वाज़िह तौर पर यह बात बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमारे लिए कुर्बान हुआ, वो कुर्बान इसीलिए हुआ ताकि हम फजल की दौलत से फायदा हासिल कर सकें। अगर यीशु मसीह कुर्बान ना होता, वो अपना खून ना बहाता, वो खुद सरदार काइन की जगह पर ना पहुंचता, वो अपना ही खून लेके पाक मकान में दाखिल ना होता, तो मैं और आप कभी भी फजल के तख्त के पास दलेरी से ना जा सकते। आज जो लोग अभी तक इस फजल की दौलत से ना वाकिफ हैं, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। उनको सोचने की जरूरत है कि क्या इस जिंदगी के अंदर हम गुनाही करते रहेंगे? क्या हम अबलीस के कामों का शिकार रहेंगे? क्या हमें खुदा के फजल के तख्त के पास जाने की जरूरत है या नहीं? अगर आज तक आप गुनाह और बदी की जिंदगी गुजार रहे हैं तो खुदा का खादम होता हुआ मैं आपको इनकरेज करूंगा कि अपनी जिंदगी को खुदा ने मसीह को दें, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, उसको बोले कि खुदावंद मैं तेरे पे ईमान रखता हूं, मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि तू ही जिंदा खुदा का बेटा है जो मेरे गुनाहों की खातिर इस दुनिया में आया। तूने अपना खून बहाया, तू उस खून को पाक मकान में लेके गया ताकि मैं रिहाई पा सकूं। मुझ पर अपना फजल कर ताकि इस फजल के वसीला से मैं निजात पा सकूं। आने वाले हफ्ते में हम फजल के तख्त के बारे में मजीद सीखेंगे कि किस तरह से हमें इस फजल की दौलत का इस्तेमाल करना है और हमें किसी भी तौर से इस दौलत को मिसयूज नहीं करना है। बहुत से ईमानदार, मैं लफ्ज ईमानदार इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत से ऐसे लोग जो निजात पा चुके हैं वो फजल की इस दौलत का मिसयूज करते हैं। उनके नजदीक हर तरह का जिस्म का काम करना जायज है, क्योंकि वो कहते हैं कि रूह की निजात हो चुकी है। हाँ, रूह की निजात हो चुकी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन हमें अपने अमाल, अपने अमल पे निगाह करनी जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है पर हम अमल नहीं करते तो हमारा ईमान बेफायदा है। हम आने वाले हफ्ते में देखेंगे कि किस तरह से इस फजल की दौलत का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से हम इस फजल की दौलत के वसीला से जमीन के ऊपर फतहमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, तेरे इस भारी फजल के लिए, तेरे इस रहम इस दर्स के लिए जो दुनिया पे किया गया। तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम इस हमेशा की जिंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा खादम होता हुआ
जिस शख्स ने इस कलाम को सुना है उसके लिए तेरी बरकत चाहता हूं। अगर कोई शख्स अभी तक गुनाह और मौत की जिंदगी गुजार रहा है तो आज इस कलाम के वसीला से वो अपनी जिंदगी तुझे दे। आज वो तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करे और आज के बाद उसके ऊपर तेरा रहम, तेरा तरस, तेरा फजल हो और वो दोबारा अबलीस के हाथों में न रहे बल्कि तेरे पास आके तेरी शुक्रगुजारी कर सके। तेरा खादम मुतवा आज के कलाम के लिए तमाम लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, को माफ़ किया तो मैं कुछ मुआफ़ कर, आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, के बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे। खुदा न सबको बरकत दे। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी और आने वाले हफ्ते के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और मैं ईमान रखता हूँ कि हम इसके वसीला से बरकत पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।